ایک پریشان حال شخص کسی بزرگ کے پاس گیا اور اپنی پریشانیوں کا رونا رونے لگا۔ بزرگ اندر گیا اور میلی کچیلی گندی پتیلی لے آیا اور اسے دے کر کہا، تم اسے دھو کر لاؤ، تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وہ شخص نلکے کے نیچے بیٹھا اور پتیلی چمکا کر لے آیا۔ بزرگ نے برتن دیکھ کر پوچھا، تمہیں اسے باہر سے صاف کرنے میں زیادہ وقت لگا یا اندر سے؟ وہ شخص بولا، حضرت، تمام کھانے برتنوں کے اندر پکتے ہیں، یہ اندر سے زیادہ گندے ہوتے ہیں، مجھے پتیلی کو اندر سے 2-3 مرتبہ رگڑنا پڑا، باہر سے اسے صرف پانی میں گھما کر صاف کر لیا۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا، انسان کو بھی برتن کی طرح خود کو اندر سے زیادہ رگڑنا پڑتا ہے، مگر ہم اپنا باطن بدلنے کی بجائے ظاہر تبدیل کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ چنانچہ ہم دنیا میں کوئی بدلاؤ نہیں لا سکتے۔ آپ بھی خود کو اندر سے صاف کرو، باہر کی دنیا خود بخود چمک جائے گی۔ مجھے آج وہ شخص عمران خان محسوس ہو رہا ہے، ایک ایسا عمران خان جو خود کو بدلنے کے بجائے پورے ملک، پوری دنیا کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ عمران خان بے شک ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ اس کی پارٹی نے انتخابی نشان کے بغیر 8 فروری کا الیکشن جیت کر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ ملک کے نوجوان طبقے کے ساتھ تمام لیڈروں کے مقابلے میں زیادہ رابطے میں ہے۔ یہ آج بھی کروڑوں لوگوں کی امید ہے اور عوام نے کے پی میں انتہائی افسوسناک پرفارمنس کے باوجود اسے تیسری مرتبہ اقتدار دیا ہے۔ عمران خان کے مقابلے میں تمام سیاسی جماعتیں اور قائدین کریڈیبلٹی اور عوامی حمایت کھو چکے ہیں۔ آج میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کہاں کھڑے ہیں اور ایم کیو ایم کی ساکھ کی کیا حالت ہے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان کہاں ہے؟ یہ ایک صوبے میں 2/3 اکثریتی حکومت، سب سے بڑے ووٹ بینک اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں اکثریتی پارٹی ہونے کے باوجود بیگم صاحبہ سمیت جیل میں ہیں، جبکہ علی امین گنڈاپور اقتدار کو انجوائے کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے 7 ماہ کے اقتدار میں صوبے میں تنکا دہرا نہیں کیا، لیکن یہ اس کے باوجود ماچو مین بن کر پھر رہے ہیں۔ حالت یہ ہے، اتوار کو مالم جبہ میں 10 یورپی سفیروں کے قافلے پر حملہ ہو گیا، پولیس اہلکار شہید اور 4 زخمی ہو گئے، لیکن وزیر اعلیٰ پوری صوبائی حکومت کے ساتھ لاہور فتح کر رہے تھے۔ دوسری طرف گوہر خان اور عمر ایوب بھی قومی اسمبلی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور عارف الوی اور اسد قیصر مولانا فضل الرحمان کی خدمت میں مصروف ہیں۔ چنانچہ عمران خان کو ان سب کا کیا فائدہ ہوا؟ انہیں اس مقبولیت، ایک صوبے میں اقتدار اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں اکثریت سے کیا ملا؟ کیا عمران خان کی جیل کا فائدہ مولانا فضل الرحمان نہیں اٹھا رہے؟ کیا ان کی بارگیننگ پوزیشن بہتر نہیں ہو رہی؟ اور کیا اس کا فائدہ میاں شہباز شریف اور آصف علی زرداری نہیں اٹھا رہے؟ یہ اگر آج وزیر اعظم اور صدر ہیں تو اس کی واحد وجہ عمران خان ہے۔ اگر عمران خان ضد نہ کرتے یا باغی نہ بنتے تو آج زرداری صاحب صدر ہوتے اور نہ شہباز شریف وزیر اعظم۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی 10-10 سیٹوں تک محدود ہو چکی ہوتی۔ چنانچہ سوال یہ ہے، ان تمام کمالات کا عمران خان کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کی سختیوں میں تو روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ عمران خان دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، کیا سیاست کا مقصد اقتدار میں آ کر اپنی پالیسیوں پر عمل کرنا نہیں ہوتا؟ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس کا مقصد ہے کیا؟ آپ کو اگر اقتدار میں نہیں آنا، آپ نے اگر اپنی پالیسیوں پر عمل نہیں کرنا، آپ نے اگر عوام کی حالت نہیں بدلنی، تو پھر آپ سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے اگر ورلڈ کپ یا ٹرافی نہیں لینی تو پھر آپ کھیل کیوں رہے ہیں؟ آپ نے اگر جیل ہی میں رہنا ہے تو پھر سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیں اسے۔ میرا خیال ہے عمران خان کو اب ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنے برتن باہر کے بجائے اندر سے دھونے چاہیے۔ اسے اب بیٹھ کر ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنی حکمت عملی پر غور کرنا چاہیے۔ اسے اب جان لینا چاہیے، ریاست اور اسٹیبلشمنٹ ایک شخص اور ایک جماعت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ آپ اسے جتنا پش کرتے جائیں یہ اتنی ہی مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، حکومت اگر اپنی آئینی ترامیم پارلیمنٹ سے منظور نہیں کرا سکی تو ریاست نے کیا کیا؟ ریاست نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تبدیلی کر دی۔ کمیٹی میں اب چیف جسٹس اور سینئر ترین جج ہیں اور تیسرے ممبر کا فیصلہ چیف جسٹس کریں گے، اور چیف جسٹس نے آدھے گھنٹے میں جسٹس منیب اختر کی جگہ جسٹس امین الدین کو کمیٹی میں شامل کر لیا، جس کے بعد چیف جسٹس کے 2 ووٹ ہو گئے اور جسٹس منصور علی شاہ اکیلے ہو گئے۔ دوسرا، اب سپریم کورٹ پرانے کیسز کا فیصلہ پہلے کرے گی، جس کے بعد آئینی ترامیم اور فارم 47 کے مقدمات کی بائری 2032 میں آئے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی مخصوص سیٹیں دوبارہ پی ٹی آئی سے چھین لی ہیں۔ اسپیکر کے حکم سے قومی اسمبلی میں ایک بار پھر سنی اتحاد کونسل واپس آ چکی ہے، چنانچہ گورنمنٹ نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے۔ یہ اب ترامیم پاس کر لے گی، جس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مزید 3 سال مل جائیں گے۔ پی ٹی آئی ان ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی، لیکن نئے قانون کے مطابق اس پٹیشن کی باری 58,000 زیر التوا کیسز کے بعد آئے گی۔ کیا عمران خان اتنے سال جیل میں گزار لیں گے؟ دوسرا، ملک کی معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے۔ سٹاک ایکسچینج ریکارڈ پر ریکارڈ قائم کر رہی ہے، مہنگائی 10% سے نیچے آ گئی ہے، ڈالر مستحکم ہو گیا ہے، آئی ایم ایف کا نیا پلان بھی ستمبر میں شروع ہو جائے گا، غیر ملکی سرمایہ کاری کے امکانات بھی نظر آ رہے ہیں، مریم نواز بھی دھڑا دھڑ کام کر رہی ہیں اور وفاقی حکومت بھی کمزور ٹانگوں کے باوجود مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے، جبکہ عمران خان کہاں کھڑے ہیں؟ جیل میں۔ عمران خان کا خیال تھا عوام بجلی کے بل ادا نہیں کر سکیں گے، یہ باہر آ جائیں گے اور اس کا فائدہ انہیں جیل میں ہوگا، مگر عوام بجلی کا جھٹکا بھی برداشت کر گئے۔
हुकूमत आईपीपीज के साथ मुज़ाकरात कर रही है। लिबर्टी पावर्स कैपेसिटी पेमेंट्स मुआफ करने के लिए तैयार है। हुकूमत को उम्मीद है बाकी आईपीपीज भी मान जाएंगे, जिसके बाद बिजली सस्ती हो जाएगी। इमरान खान ने जेल से अवाम को 2 कॉल्स दी, लेकिन दोनों कॉल्स नाकाम रही। 8 सितंबर का जलसा गंडापुर की गंदी तकरीर पर इख्तिताम पजीर हुआ और पुलिस ने पहली बार पार्लियामेंट हाउस में घुसकर एमएनएस को गिरफ्तार कर लिया। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और स्पीकर अय्याज सादिक मदद ना करते तो पीटीआई के लीडर्स इस वक्त भी जेल में होते। दूसरा जलसा 21 सितंबर को लाहौर में था। यह जलसा आरिया पार था। इसमें पूरी कौम ने कश्तियां जलाकर बाहर निकलना था, लेकिन पार हो सका और ना कोई कश्ती जली। लाहौरी घरों में बैठकर सिरी पाए खाते रहे और पीटीआई के लीडर जलसा गाह में इनका इंतजार करते रहे। आप जलसे की कामयाबी का अंदाजा इससे लगा लीजिए कि अली अमीन गंडापुर अपने काफिले के साथ जलसे के बाद लाहौर पहुंचे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब लाहौर आए ही नहीं, जबकि हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल और मुराद सईद खुद तहखानों में छुपकर कौम को बाहर निकलने की दावतें देते रहे। चुनाचे क्या नतीजा निकला? ये जलसा भी नाकाम हुआ। इमरान खान ने अब कराची के जलसे से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं, जबकि वो जलसा लाहौर के जलसे से ज्यादा नाकाम होगा। क्यों? क्योंकि पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है और जब तक इसे एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं मिलेगी उस वक्त तक इसका कोई जलसा कामयाब होगा और ना अवाम बाहर निकलेंगे। इमरान खान की दूसरी उम्मीद जजेस हैं। इमरान खान का ख्याल है हुकूमत जो ही तरमीमी पैकेज पास कराएगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के आधे जजेस मुस्ताफी हो जाएंगे और हुकूमत दुनिया में मुंह छुपाती फिरेगी। इसका इम्कान मौजूद है। वक्त के साथ साथ जजेस में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। हुकूमत ने अगर जस्टिस काजी फायजीसा की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा कर दिया, चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का तरीका बदल दिया और जजेस की रोटेशन शुरू कर दी, तो शायद जज हजरात वाकई मुस्ताफी हो जाएं। लेकिन क्या फर्क पड़ेगा? हुकूमत फहरिस्तें तैयार करके बैठी है। ये नए जजेस मुकर्रर करेगी और पीटीआई चंद दिन जजेस बहाली तहरीक चलाएगी और फिर लोग इसे भी भूलकर पीएसएल के मैच देखने लगेंगे। इमरान खान को समझना होगा, कौम ने 1971 के सानहे से सबक नहीं सीखा था। हम तो मशरकी पाकिस्तान को भूल गए हैं, जबकि ये बहरान क्या बहरान है। लिहाजा इमरान खान को सियासी खुदकुशी के रास्ते से पीछे हटकर हालात से समझौता करना चाहिए। ये बेशक मुल्क को हकीकी आजादी दिलाएं, ये इनकलाब भी ले आएं, लेकिन इसके लिए जिंदा रहना और इक्तदार में आना ज्यादा जरूरी है। मछली पानी से बाहर सिर्फ तड़प सकती है। आप अगर जदोजहद के दरमियान जेल में फौत हो गए या आपकी पार्टी को तरमीम निगल गई तो फिर इनकलाब कहां से आएगा और कौम हकीकी आजादी कैसे हासिल करेगी? खिलाड़ी जब खेल ही नहीं सकेगा तो फिर ये मैन ऑफ द मैच कैसे बनेगा? लिहाजा इमरान खान को चाहिए ये अब बर्तन को बाहर के बजाय अंदर से धोकर देखे। ये दुनिया के बजाय अपने आप को बदलने की कोशिश करे। हकीकी आजादी तब मिलेगी, मुल्क फिर बदलेगा। खान को यह भी जानना होगा, उम्मीदों के जाल में फंसे लोग ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते।